ماما میں یہاں بور ہو گئی ہوں، مجھے واپس گھر جانا ہے۔ کیا جانا جانا لگا رکھا ہے لڑکی، بیٹھ جا آرام سے، اتنی بڑی حویلی ہے، کہیں بھی گھوم لو جا کر۔ آنٹی یہاں میں جہاں بھی جاتی ہوں سب مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آئی وانٹ ٹو گو۔ مزمل چل بھائی، مجھے چھوڑ دیں، پھر تم واپس آ جانا۔ میں جا رہا ہوں، خالو نے مجھے کام پر لگایا ہے، تم کسی اور سے کہہ دینا۔ آنٹی آپ کے شوہر کو یہ کام کرنے والے مل گیا تھا۔ راحیلہ، ایک تو تم اس لڑکی کو ڈھنگ کے کپڑے دیتی کیوں نہیں؟ یہ کیا آدھے ادھورے لباس میں ملبوس رہتی ہے؟ وہ اس کے سلیو لیس شرٹ کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ ٹیکسلا میں تو سب لڑکیاں اسی طرح کا پہناوا کرتی ہیں، مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے کہا تھا کہ یہاں آ کر تھوڑی تہذیب اپنا لے، مگر نہیں۔ اس کی ماں نے بھی اچھی سنائی تھی، تو اپنی زبان میں سمجھا اسے، اس طرح کون خاندانی مرد اس کی طرف دیکھے گا اگر یہی بے شرمی پہنتی رہی تو۔ آنٹی میں کوئی 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہوں، مجھے لڑکوں کی کمی تو نہیں ہے۔ منہ بند کر بے وقوف، بڑی چولستانی ہرنی بنی پھرتی ہے۔ ہم نے تیرے لیے سردار کی بیوی بننے کے خواب دیکھے ہیں اور تو ہے کہ فضول بولتی جا رہی ہے۔ سردار کی بیوی؟ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ سردار تو پاؤں سے سر تک اپنی اس بنی والی بیوی پر جیسے مر مٹ گیا ہے۔ مجھے نامکمل خواب نہ دکھائیں آپ، میں بہت عملی لڑکی ہوں۔ تو یہ بتا تجھ میں کیا کمی ہے جو وہ کمی کمینی مرجی نہ کر سکتی ہے، تو کیوں نہیں؟ کان کھول کر سن لو راحیلہ، میکائل جیسا لڑکا تجھے چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ وہ انگلی ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ آپ مفت میں ماما کو مزید نہ بھڑکائیں۔ تیری زبان نہ کاٹ لو منزہ، اس کی ماں دھاڑی تھی۔ آئے ہائے، نہ جھڑکا کرو۔ مزید ایک لفظ بولنے کی اس کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ تو جا میرا بچہ، گاؤں والے کچھ مناسب کپڑے پہن لے، پھر میں تجھے زرق خان کے ساتھ گاؤں کی سیر کروانے بھیجتی ہوں۔ مجھ سے نہیں ہوتے یہ کرنا وہ کرنا۔ لمبے گہرے آنسو اس کے نین کٹوروں میں جگہ لینے لگے۔ پاپا کی پری، ارے ارے، اتنی بڑی ہو کر یہ ٹسپے کیوں نکالنے پر تلی ہوئی ہے؟ شرم کرو منزہ، میرا بچہ۔ ماما۔ رشید، چھوڑ دو اس کم عقل کو، یہ ہمیشہ اپنی ہی کرتی ہے۔ سنو زرق خان، ذرا اندر آ۔ وہ مردان خانے کی طرف جا رہا تھا کہ راحیلہ کی پکار سن کر قریب آ گیا۔ یہ کون ہے آنٹی؟ منزہ پوچھ بیٹھی۔ یہ زرق خان ہے، میکائل کا بھائی۔ آپ کو کچھ کام تھا تائی جان؟ ہاں میرے لال، اس لڑکی کو کہیں گھما لاؤ، گاؤں کا موسم بھی اچھا ہو رہا ہے، تیرا بھی سیر ہو جائے گا۔ میں کیسے؟ آپ کو بھائی کا تو علم ہے، آپ کے بھائی کے جلاد لگتے ہیں۔ میں تنگ آ گئی ہوں، قسم سے منحوس کھڑی تھی جب میں یہاں آئی۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے گزرنے لگی۔ لے جاتے زرق خان، کیا ہو جاتا؟ جھلی سی تو ہے، ابھی روتی ہوگی، اس کی ماں نے بھی حمایت کر دی تھی۔ آپ اصرار کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، مگر ان سے کہیے کچھ انسانوں کی طرح پہنیں۔ کیا مطلب انسانوں کی طرح پہنوں؟ مورنی کی چال چلتے، کمر پر ہاتھ رکھے، پلٹ کر وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ زرق خان نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ایسے تو میں آپ کو نہیں لے جا سکتا، معاف کیجیے گا، باہر لے جانے کا ایک خطرہ میں پہلے ہی مول لے رہا ہوں۔ منزہ تو کیوں اتنی ضد کر رہی ہے؟ جا کندھوں پر کوئی چادر ہی ڈال لے۔ لیکن آنٹی، سنیے محترمہ، آپ نے جانا ہے یا نہیں؟ مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ سارے کے سارے پاگل ہیں یہاں، مجھے اپنے کانٹینٹ کی پڑی نہ ہوتی تو میں دیکھتی۔ وہ واپس کمرے میں گئی اور ایک اسٹالر نما چھوٹا سا کپڑا کندھوں پر پھیلا لیا جو اس کے اریاں بازوؤں کو بھی پوری طرح نہیں ڈھانپ رہا تھا۔ اب چلے؟ جیسے اس نے اس انسان پر کوئی عظیم احسان کر دیا ہو، وہ اس سے آگے چلنے لگا تھا۔ ایک بات کہوں، اگر آپ برا نہ مانیں؟ بول دیجیے، اتنا تو کہہ ہی چکے ہیں۔ اس کی ہیل سے پورے راستے ٹک ٹک کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ آپ کبھی آئندہ گاؤں مت آئیے گا، یہ جگہ آپ کے لیے نہیں بنی۔ صحیح کہہ رہے ہیں، 2 دن میں کلیجہ منہ کو آنے لگا ہے۔ ہر کسی کو دوسرے میں گھسنے کا شوق ہے۔ گیراج میں کھڑی سیاہ شیشوں والی چادر میں وہ دونوں بیٹھ چکے تھے۔ پورے راستے ان دونوں کے درمیان پھر کوئی بات نہ ہوئی۔ جیسے ہی گاڑی کچے راستوں پر رواں ہوئی، وہ شیشے اوپر کرنے لگا۔ آپ دیکھ نہیں سکتے؟ میں ویڈیو بنا رہی ہوں، یہ گلاس نیچے کریں۔ آپ اندھی تو نہیں ہیں؟ سامنے سرداروں کی زمینیں ہیں، اگر کسی نے آپ جیسے کے ساتھ مجھے دیکھ لیا تو میری ناک کٹ جائے گی۔ آپ کتنے جاہل اور بدتمیز انسان ہیں، لڑکیوں سے ایسے بات کرتے ہیں۔ گاڑی روکیے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ کس مصیبت سے پالا پڑا ہے، بیٹھ جائیں آرام سے بیوی، میرا اتنا ہاضمہ نہیں ہے، میرے منہ سے کچھ غلط نکل جائے گا یا ہاتھوں سے کچھ خطا ہو جائے گا اور یقیناً آپ کو برا لگے گا۔ You are an idiot, stupid man. I just hate guys like you. پتہ نہیں یہ دیسی انگریز چڑیل کہاں سے آ گئی جس نے ایک لمحے میں میری زندگی جہنم بنا دی۔ وہ منہ دوسری طرف کر کے بڑبڑانے لگا۔ گاڑی روکو، گاڑی روکو زرق خان۔ اس نے تو آہستگی سے اس کے شان میں قصیدے پڑھ لیے تھے۔ تو کیا سن لیا؟ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا گاڑی روک لو یار۔ اس کی گردن پیچھے رہ گئی، ایک کھیت کی طرف مڑ گیا تھا۔ اپنی جیسے کوئی بھوتنی تو نہیں دیکھ لی؟ وہ بریک پر پاؤں رکھ چکا تھا۔ جاہل انسان، میں نے جھولا دیکھا ہے۔ وہ ایک ہی جست میں گاڑی سے اترنے لگی۔ اے لڑکی، واپس بیٹھ جاؤ، اندر آؤ۔ یہ ہماری زمین نہیں ہے، تم وہاں نہیں جا سکتی۔
مجھے تو جانا ہے ذرا خان، آپ نے آنا ہے تو آئیے ورنہ بھاڑ میں جائیے۔ وہ گرتے گاڑی کے شیشے سے جھک کر کہنے لگی اور اپنی ہیل سنبھالتی ہوئی آگے بڑھی جو کچے راستے کی مٹی میں دھس رہے تھے۔ میں نے کہا نا مت جاؤ، وہ ہماری زمینیں نہیں ہیں۔ وہ بھی اس کے پیچھے اتر آیا۔ میں نے یہاں ایک ریل بنانی ہے، بہت ویوز آئیں گے یار۔ دیکھو تو صحیح اس جگہ کی خوبصورتی، ایسا منظر مجھے پھر کہیں نہیں ملے گا۔ وہ انصاری کی زمین پر قدم رکھ چکی تھی۔ جاہل عورت، تیری طرح یہاں کوئی نہیں گھومتا، دیکھی تم نے اپنے جیسے کوئی؟ وہ درمیانی فاصلہ ایک ہی جست میں طے کر کے اس تک پہنچا اور اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ سنو، جس جگہ کا علم نہ ہو وہاں ایسے سستے شوق پورے نہیں کیے جاتے۔ اس کی گرم سانسیں منازع کی پیشانی سے ٹکرائیں۔ اس نے ترچھی نظروں سے بولتے ہوئے زرق خان کو دیکھا تو اب میں سمجھی۔ اس نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ شکر ہے، زرق خان نے ایک یخ آہ بھری۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو میری ہیلز کی اتنی پرواہ ہوگی، بٹ ڈونٹ وری، آپ سے شوز نہیں لوں گی اگر یہ کیچڑ میں گندے بھی ہو گئے اور اس کا دل کیا خودکشی کر لے۔ زرق خان کو صرف ہیلز کی پرواہ ہوگی؟ ہاں ہاں ہاں، اپنی خوش فہمیوں سے نکلیں بی بی، یہاں نئی فصل کی بیج بوئی گئی ہے۔ اگر تم پاگل گھوڑی کی طرح یوں ہی چلتی رہتی تو سب کچھ خراب ہو جانا تھا اور پھر ایک نئی دشمنی آپ کی وجہ سے بھائی کے سر پر ہوتی۔ اس کے وجود کے پیچھے چھپی زمین کو گردن لمبا کر کے وہ غور سے دیکھنے لگی جس کی کھدائی واقعی تازہ لگ رہی تھی۔ اچھا تو میں اب کیسے جاؤں؟ مجھے اس جھولے تک جانا ہے۔ وہ انگلی سے برگد کے درخت پر بندھے جھولے کی طرف اشارہ کرنے لگی، منہ لٹکا ہوا تھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی، چلو حویلی۔ نہیں پلیز مت جاؤ۔ وہ اس کا بازو پکڑے مگر اس کے جبڑے تن گئے تھے۔ اب بات بات پر مجھے یوں کھینچنا بند کریں محترمہ، ہمارے ہاں مردوں کا بھی اچھا برا کردار ہوتا ہے، اس طرح چھو کر آپ مجھے پلید کر رہی ہیں۔ اس کے تلخ رویے پر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ زرق خان، میں کوئی ہزاروں لڑکیوں سے جوٹا تال نہیں ہوں، اور اگر آپ کو اپنی نازک مردانگی کے چلے جانے کا اتنا ہی خوف ہے تو پھر بندے کیوں ہیں اتنے فرما بردار؟ نہ لاتے مجھے اپنے ساتھ۔ پہلی بار وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ میں مرد ہو کر بھی اپنی عزت غیر محرم کے لمس سے جاتا ہوا محسوس کرتا ہوں، لیکن آپ عورت ہو کر بھی احتیاط برتنے کی خواہش نہیں رکھتی۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے نفسوں کے غلام نہیں ہیں۔ ہمیں یہ ڈر نہیں ہوتا زرق خان کہ اگلے ہی لمحے ہم سے کچھ ایسا سرزد ہو جائے گا جس سے ہماری یا دوسروں کی عزت نیلام ہو جائے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جب انسان کو خود پر قابو ہو۔ وہ ایڑیوں کے بل ذرا سا اوپر ہوئی اور اس کی آنکھوں میں چیلنجنگ دیکھتے ہوئے دوبدو بولی تھی، آپ جو کرتی ہیں وہ کر کے رہتی ہیں بی بی، اور جب کچھ ہو جاتا تو پھر سوچنے کے لیے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ زرق خان اسے وہیں چھوڑ کر واپس گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ دونوں بھائی ڈریکولا کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، منہ میں آگ لیے گھومتے، نہیں جانا میں نے تمہارے ساتھ بد زبان کہیں کہ۔ وہ الٹی سمت چلنے لگی۔ ضامن خان کی حویلی میں آج کل بڑے بڑے سیاستدانوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ پچھلے سال کا MNA ضامن خان سے ملاقات کر کے اپنی گاڑی حویلی کے سیاہ رنگ کے بڑے دروازے سے باہر نکال چکا تھا۔ صالحان تھوڑے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ آسمان پر آج بادل نکل آئے تھے اور گاؤں والوں کا تو جیسے میلہ لگا ہوا تھا۔ رنگ برنگی پتنگیں فلک پر ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں۔ کریم رنگ کی قمیض، ہم رنگ پٹیالہ شلوار اور پشاوری جوتے پہنے وہ ضامن خان کے پاس آ گیا۔ کیا سوچ رہے ہو بیٹے؟ طبیعت کچھ سازگار ہوئی؟ جمی ہوئی الجھن اس کے چہرے پر غمگین کہانیاں لکھ رہی تھی۔ ابا میں نے الیکشن لڑنا ہے۔ دل میں سکت نہیں تھی کہ بات کو گھما پھرا کر کہتا، اس لیے سیدھا مدعا بیان کر دیا۔ صالحان، اور صرف MNA نہیں، میں نے CM بننے کا بھی ارادہ کر لیا ہے۔ تجھے سیاست کا یہ بھوت کب سے چڑھا ہے؟ جب سے دماغ نے راستہ دکھایا کہ مرجینہ کے شوہر کی موجودگی میں بھی میرا قد اتنا بلند ہو سکتا ہے کہ نظریں مجھ پر ٹھہر جائیں، پھر چاہے میں سردار کے آگے رہوں یا پیچھے۔ اگر اس کا شوہر میرے سامنے چھوٹا ثابت ہوا تو ایک دن وہ عنبر صالحان پر بھی اپنی نگاہیں کرم ضرور ڈالے گی۔ تو سٹھیا گیا صرف ایک عورت کے پیچھے۔ ضامن خان نے پنڈلیوں پر اپنا پورا بوجھ ڈالتے ہوئے رازدارانہ انداز میں کہا، مگر وہ دیوانہ وار ہنسنے لگا۔ کیا ہے نا ابا، ابھی آپ یہی سمجھیں میں واقعی پاگل ہی ہو گیا ہوں اپنی مرجینہ کے پیچھے۔ وہ ایک بار پھر قہقہا لگا کر ہنسا، مگر اس کے حلق میں تلخی کا ایک ذائقہ پھیل گیا تھا۔ تم نے خود کہا تھا کہ وہ اب کسی اور کی منقوہہ ہے، تو پھر یہ سب کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میں تب دکھاوا کر رہا تھا، اب آپ کے سامنے ٹوٹ رہا ہوں۔ یہ ہے آپ کا اصل بیٹا۔ دیکھیے نا، ایک لڑکی کے انکار نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بہتے آنسو اس نے ہاتھ کے پشت سے صاف کیے۔ صالحان، تم کیا عورتوں کی طرح فریاد پر اتر آئے ہو؟ وہ ناگواری سے کھڑا ہوا اور داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ جنازوں پر ایک آنسو نہ بہانے والے پٹھانوں کے لیے ایک مرد کا رونا تو شرمناک ہی تھا۔ شاید میں خواب میں تھا یا ابھی بھی ہوں۔ اسی کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر وہ انتہائی بھاری اور نمکین لہجے میں اپنے پچھلے رویے کو جھٹلانے لگا۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کچھ دیر بعد وہ پھر سے اس کو بولنے کا کہہ رہا تھا جس کی زبان لمحوں کے لیے جامد ہو گئی تھی۔ مجھے CM بننا ہے اور یہ طے ہے، پارٹی چیئرمین سے بات کریں۔ لیکن وہ تو سردار کو الیکشن لڑوانے کے خواہش مند ہے۔ جس پارٹی کو سردار سے خار ہے اسی سے بات کریں۔
اگر آپ نہ کر سکے تو مجھے بتا دیجیے، میں جا رہا ہوں، ابھی کچھ کام ہے۔ تم ابھی کہاں جا رہے ہو؟ پیچھے سے آواز آئی تو وہ پلٹ گیا۔ آپ کے دوست کی خواہش ہے کہ میں سردار صاحب کو الیکشن لڑنے پر راضی کروں، اور اب میں اسی کام کے لیے جا رہا ہوں۔ عقل گھاس چڑھنے کریے، ادھر اس کو نیچا دکھانے کی باتیں کر رہے ہو، ادھر خود ہی اسے اپنے سامنے لا رہے ہو۔ میں کسی کو نیچا نہیں دکھا رہا، میں خود بڑا ہونا چاہتا ہوں، اور میں اپنے مقابلے میں مرجینا کے شوہر کو ہی لڑوانا چاہتا ہوں۔ تو ہار جائے گا، مت دعوت دو میکائل کو، وہ سردار ہے۔ یہ گاؤں اس کے اشارے پر چلتا ہے۔ مجھے اب ہار اور جیت ایک جیسی لگتی ہیں، لیکن اگر میں جیت گیا تو بہت کچھ بدل سکتا ہے، اور میرا یہ بغیرت دل کہہ رہا ہے کہ اس بار یہ بازی میرے ہی نام ہوگی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ پھڑتا ہوا وہاں سے چل پڑا۔ خان، میں نے آپ کو ہر ممکن پیش گوئی سے آگاہ کر رکھا تھا، مگر آپ نہیں مانے۔ حویلی کے لان میں ایک غیر معمولی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اسماعیل کی موت کی خبر یا تو اس تک پہنچ گئی ہے یا پھر اسے شک ہو رہا ہے۔ آپ نے آستین میں سانپ پال رکھا ہے، یہی تو ہونا تھا۔ سانپ بھی وہی پالتا ہے جو اپنے مداری ہونے پر یقین رکھتا ہو۔ میں اس کل کے آئے لڑکے سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ خان نے آج حویلی میں ہی مقیم رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چہل قدمی سے وقفہ کر رکھا تھا، اور مردان خانے کا رخ کیے بھی 3-4 روز گزر چکے تھے۔ اس سردار کو معمولی نہ سمجھیے، وہ پہلے ہی بہت کچھ کر چکا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں اس کا ڈر اس قدر بیٹھ گیا ہے کہ اب کوئی اس کے پیچھے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ڈر کا علاج بغاوت کر سکتی ہے، اور میں نے ابھی اسی کو جنم دینا ہے۔ نیلے آسمان پر پرندوں کے جھنڈ میں ایک سیاہ کوا اڑ رہا تھا، جو اپنے سیاہ وجود کی وجہ سے باقی پرندوں کی نسبت زیادہ نمایاں دکھائی دے رہا تھا۔ سنا ہے الیکشن ہونے والے، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی سردار کو ہی لڑنے کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ اگر وہ الیکشن جیتا تو مزید طاقت اس کی تقدیر سے جڑ جائے گی، اور آپ کے ہر بنے ہوئے منصوبے پر پانی پھر جائے گا۔ سب پتہ ہے مجھے۔ خان نے سامنے بیٹھے شخص کو گھورا، جیسے یہ سچائی پسند نہ آئی ہو۔ تم ایک کام کرو، شیریں ذات کے کچھ آدمیوں کو خرید لو۔ سنا ہے اس بار ان کی گندم کی فصل بہت اچھی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ پیشانی پر الجھن واضح درج ہوئی۔ مطلب یہ کہ شیریں ذات کے گندم اور اس کے باقی فصلوں کو جلا دو۔ کچھ ہی فاصلے پر آپ کی کھیتیں بھی تو ہیں، ان نقصان سے آپ بھی نہیں بچیں گے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ہمارے گندم کے ایک دانے کو بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ الزام پھر کیسے لگے گا کہ یہ کام ہم نے کیا ہے۔ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ شکار۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میکائل کو اس کی اوقات پڑھانے کے لیے مجھے مٹھی بھر دشمنوں سے نوازنا ہوگا۔ وہ انہی میں الجھا رہے گا تو اپنے دماغ کو ادھر ادھر نہیں چلائے گا۔ لگتا ہے آج تو بارش ہو جائے گی۔ اطراف میں چلتی ہوا اور سورج کے ساتھ بادلوں کی آنکھ مچولی دیکھ کر وہ آدمی بولا تھا، پرسوں تک ہو جانی چاہیے۔ سامنے میز پر رکھی کانچ کی پیالی میں ڈھلی چائے اس نے اٹھائی، ایک گھونٹ بھرا۔ اس کا دماغ ہر تقریب کے پس پردہ اور روبرو ہونے یا نہ ہونے کے امکانات بہت پہلے ہی تول چکا تھا۔ لالا، تجھے اپنی بیوی کی یاد نہیں آتی؟ گھوڑوں کو چارہ ڈالتے ہوئے وہ سر اٹھا کر دریاب کو دیکھنے لگا۔ تجھے یہ خیال کیوں آیا؟ اس کے ہاتھ بدستور اپنے کام میں مصروف رہے۔ خیال تو بہت دنوں سے تھا، بس زبان پر آج آیا ہے۔ وہ گہرے شہد رنگ کے گھوڑے کی گردن تھپ تھپانے لگا۔ میرا صبر میرے رشتے پر بھاری پڑ گیا، اور جب تعلقات میں صبر کرنا آ جائے تو انسان کو اس کے بغیر رہنا بھی آ جاتا ہے۔ زوریز خان خوش شکل، لمبے قد کا ایک گبرو مرد تھا۔ زندگی کے ان 3 برسوں میں اگر کچھ بدلا تھا تو وہ اس کی خاموشی تھی۔ کیا آپ انیلا بھابھی سے اب بھی محبت نہیں کرتے؟ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا تو مجبوراً زوریز کو بھی اپنے ہاتھ جھاڑنے پڑے۔ وہ مجھے عزیز ہے زریاب۔ میں کیا سمجھوں؟ کچھ بھی نہیں، بس وہ جہاں ہے شاید ٹھیک ہے۔ اس کی سیاہ آنکھیں ذرا سے سکڑ گئیں۔ تو پھر آپ انہیں واپس لانے کے لیے خان حویلی کیوں نہیں جاتے؟ اب تو ویسے بھی مرجینا کے نکاح نے جو کچھ غلط تھا وہ بھی صحیح کر لیا ہے۔ گلئی، اس نے گہرا سانس لیا۔ ہماری چھوٹی بہن کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی، یہی بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے لالا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ سردار میکائل یہاں کے گھسے پیٹے جاہل خیالات رکھنے والے ظالم مردوں جیسا نہیں ہے۔ اس نے مرجینا کو خوش رکھا ہے۔ ایک لمحے کے لیے زوریز اس کے اتنے پختہ یقین پر پہنچ کر رہ گیا۔ گلئی کا نکاح سزا کے طور پر ہوئی ہے، اسے ونی میں لے کر گئے ہیں سردار۔ وہ اس کو یاد دہانی کروا رہا تھا۔ میں کل سردار سے ملا تھا۔ یقین کرو مرجینا کے لیے میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ اس کے لیے درندہ نہیں، محافظ بنا ہوا ہے۔ وہ تو مجھے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ میں اس سے مل سکتا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ تم نے اسے دیکھا، وہ ٹھیک ہے؟ نہیں لالا، آپ جانتے نہیں وہ ہم سے کتنا خار کھاتی ہے۔ اس کا انداز سست پڑ گیا۔ خیر، سجیلا کہہ رہی تھی کہ بھابھی کو وہ آتے ہوئے گھر پر بیمار چھوڑ آئی ہے۔ ایک نظر جا کر دیکھ لیجیے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، بیچاری۔ میں نہیں جا رہا۔ جب سجیلا آ سکتی تھی تو اس کے پاؤں بھی سلامت تھے۔ کسی نے زنجیریں تو نہیں ڈال رکھی تھیں؟ زمین پر رکھی چارے کی بڑی بالٹی سے وہ کچھ خوراک نکال کر کچھ فاصلے پر کھڑی دوسری گھوڑی کے آگے ڈالنے لگا۔ لالا، میں نے کہا نا وہ بیمار تھی۔ بیمار ضرور ہوگی، مگر اس کی زبان بھی نہیں ہلتی۔
اور جو چیز مجھے سب سے زیادہ غصہ دلاتی ہے وہ یہی کہ جہاں اسے بولنا چاہیے تھا وہاں وہ بولی نہیں، اور جہاں خاموش رہنا چاہیے تھا وہیں اپنے زبان کے جوہر دکھا گئی۔ اس کی شانتی گئی بھاڑ میں۔ اس نے ایک زبردست ٹھوکر مار کر وہاں پڑا لکڑی کا ایک بڑا ٹکڑا دور اچھال دیا۔ لالا، آپ بھی زیادہ تیز مار خان بننے کی کوشش نہ کریں، میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی۔ آپ کی بیوی نہ بولنے والی ہے اور نہ کبھی بولے گی۔ وہ بولی تھی زریاب، اور بہت غلط جگہ بہت غلط وقت پر بولی تھی۔ آج سے 3 سال پہلے اگر وہ مجھے لے جانے پر مجبور نہ کرتی، اپنے ٹسوے نہ بہاتی اور جھوٹ بول کر مجھے میرے ہونے والے بچے سے دور کرنے کی دھمکی نہ دیتی، تو نہ آج مرجینا یوں ذلیل ہو کر خود کو قربان کرتی، نہ میرا سر اپنے ماں باپ کے سامنے شرمندگی سے جھکا ہوتا۔ لالا، میری بات سنیں۔ وہ پیٹھ دکھا کر دور ہوتا گیا۔ منتہا، تجھے کیا ہوا ہے؟ 3 دن سے کمرے میں گھسی پڑی ہے۔ وہ پلنگ پر نیم دراز لیٹی ہوئی تھی۔ سفینہ خان کو اندر آتے دیکھ کر اس نے آہستگی سے بیٹھ کے جنگلے کا سہارا لیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے بیٹھ گئی۔ چادر کی شکنیں سیدھی کرنے لگی، جیسے ہاتھوں کو مصروف رکھ کر دل کی بے چینی چھپانا چاہتی ہو۔ مجھے بس ہلکا سا بخار تھا۔ آپ نے دیکھا نہیں موسم بدل رہا ہے، راتیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں۔ بات تو معمول کے لہجے میں کہی تھی، مگر آواز کے مدھم کپکپاہٹ اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ سفینہ بیگم خاموشی سے اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ ابھی بھی بخار ہے کیا؟ انہوں نے اس کی پیشانی پر الٹا ہاتھ رکھا، پھر چند لمحے اسی طرح رکھے رہیں، جیسے صرف بخار نہیں کچھ اور بھی ٹٹول رہی ہوں۔ اب بہت بہتر ہوں۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ سے جانے کی کوشش ہوئی، مگر وہ آنکھوں تک پہنچنے سے پہلے ہی بکھر گئی۔ پلکیں نم ہوئیں اور اگلی لمحے آنکھیں بھر آئیں۔ کیا ہو گیا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے نپی میں آہستگی سے سر ہلایا۔ رو نہیں رہی، بس گلا تر کرنے میں بھی درد ہونے لگتا ہے، اس لیے آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ جملے کے اختتام پر اس کی آواز ٹوٹ گئی، جیسے ہر لفظ گلے میں اٹک کر باہر آیا ہو۔ سفینہ خان اس بار خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، جو کسی سوال سے کہیں زیادہ بوجھل تھی۔ ایسے کیوں گھور رہی ہیں چچی؟ میری بات پر آپ کو یقین نہیں آ رہا کیا؟ اس نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، مگر اپنی انگلیوں کی وہ ہلکی سی لرزش اس کے جھوٹ کی گواہی دے رہی تھی۔ مجھے یقین کرنا چاہیے، انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں میں، تو جھوٹ بول رہی ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ آپ ہی بتائیں۔ اپنی ہی بات کا بوجھ اٹھانا مشکل سا لگا۔ مجھ سے کیا چھپا رہی ہے؟ وہ اپنی نگاہوں کا زاویہ برقرار نہ رکھ سکی، نظریں بے اختیار جھک گئیں۔ بتاؤ مجھے، تجھے میری قسم ہے، کیا ہے؟ کیا ہے ایسا جس نے تجھے بستر تک نڈھال کر کے رکھ دیا؟ ان کی آواز میں بھی شفیق سے کپکپاہٹ گھل گئی تھی، اور اس کے ضبط میں پہلی درار پڑی۔ گلے میں اٹکی ہوئی سسکیاں یکا یک بند توڑ گئیں۔ اس نے دونوں ہونٹ بھینچ لیا، مگر آنسو پھر بھی پلکوں کی قید سے خلاص ہو کر رخساروں پر بہہ نکلے۔ میرا دل ڈوب رہا ہے، خدا کا واسطہ ہے، بتاؤ مجھے منتہا۔ انہوں نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا۔ وہ ایک لمحے کی مزاحمت کے بغیر کے بعد زور سے ان کے سینے سے لگ گئی، جیسے برسوں سے روکے ہوئے آنسوؤں کو آخر ایک محفوظ پناہ گاہ مل گئی ہو۔ میرا سینہ پھٹ رہا ہے چچی۔ اس نے اپنے بائیں کندھے پر ہاتھ رکھا اور مٹھی بھینچ لی، جیسے وہاں اٹھنے والا درد ہاتھوں سے روک لینا چاہتی ہو۔ لیکن کیوں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے؟ سفینہ خان اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ان کے سینے میں مزید پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے اپنی ذات کی گرد جو پتھر خود بنایا تھا، جس میں اپنی پوری ہستی سمیٹی تھی، وہ پگھل گیا ہے۔ کافی دیر بعد اس نے بمشکل لب ہلائے، یہ کہتے ہوئے بھی اس نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس اعتراف کا بوجھ بھی برداشت سے باہر ہو۔ منتہا چچی، اس کی آواز ایک شکست خوردہ سرگوشی میں ڈھل گئی۔ وہ تو سر سے پاؤں تک اس کے عشق میں ڈوب گیا ہے، میں اپنی جگہ کو ریت کر بھی نہیں بنا سکتی۔ دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی، ہر لفظ کے ساتھ سینہ بری طرح اٹھتا اور گرتا تھا۔ یہ سانس لینا بھی اس وقت ایک آزمائش سی محسوس ہوئی۔ تو کس کی بات کر رہی ہے؟ سفینہ خان نے نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی نظریں خلا میں کہیں ٹھہر گئیں، جیسے وہ سامنے موجود کمرہ نہیں بلکہ کوئی بچھڑا ہو، جسے بچھڑا ہوا لمحہ دیکھ رہی ہو، وہی جو آنکھوں کے ذریعے میرے دل میں اترنے لگا، پھر میرے دماغ کو مفلوج کر گیا، پھر میرے احساسات کو اپنے نام کر گیا۔ صرف میرا ضبط باقی رہ گیا تھا، اور آج وہ بھی جواب دینے لگا ہے۔ تم رونا بند کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سفینہ خان نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام لیا، انگوٹھے سے اس کے رخسار پر بہتا آنسو پہنچا، مگر ایک اور قطرہ اس کی جگہ لے چکا تھا۔ خدا ہمیں اسی کی محبت میں گرفتار کیوں کرتا ہے چچی، جو ہماری پہنچ میں نہیں ہوتا؟ وہ ہلکی سی ہنسی جو درد میں بھیگی ہوئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ میں اپنے بندوں کو ان کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، مگر جو حقیقت میں جان گئی ہوں وہ میری برداشت کی حدوں سے کہیں باہر ہے۔ اس کی زبان جس شدت سے لفظ ادا کر رہی تھی، آخر وہ زبان بھی تھکنے لگی تھی۔ ہر جملے کے بعد وہ گہرا سانس لیتی۔ سفینہ خان کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ اللہ بہت رحیم ہے بیٹا، کہ وہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا۔ ہمت کرو، تم بہت مضبوط ہو۔ کچھ دن پہلے اس کی باہوں میں ٹوٹتا صالحان اس کو یاد آیا۔ انہوں نے نرمی سے اس کے بال سہلائے تھے، جیسے ٹوٹے ہوئے دل کو صرف ممتا کے حرارت سے جوڑ دینا چاہتی ہوں۔ میری برسوں سے سوئی ہوئی محبت نے صرف ایک دن کے لیے سانس لی تھی چچی، اور پھر اسی دن اس کی شہرک کاٹ دی گئی۔ انداز میں درد کے ساتھ فریاد بھی اتر آیا۔ تب سے میری محبت کا خون قطرہ قطرہ بہہ رہا ہے۔ نہ میری محبت پوری طرح زندہ ہے، نہ مر رہی ہے چچی۔
یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک ہی دن میں برسوں کی تھکن اٹھا چکی ہو۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی کہ دونوں کی سانسوں کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ کون ہے وہ بد نصیب؟ اتنا تو بتا دو، ہو سکتا ہے میرے کہنے سے اس کا تم پر رحم آ جائے۔ آخرکار سفینہ خان پوچھے بیٹھی منتہا نے آہستگی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، چند لمحے اسے تھامے رکھا، پھر بڑی نرمی سے چھوڑ دیا۔ آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ اس نے انکار پر بھی آنسو بہائے۔ میں خود ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یقین کم اور خود کو دلاسا دینے کی کوشش زیادہ ہوئی۔ کیسے چھوڑ دوں؟ پرسوں صالحان اور آج تم۔ یا اللہ، میرے بچوں کو آخر یہ کیا ہو گیا ہے؟ منتہا نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے چادر کھینچ کر سر تک اوڑھ لی اور وہ خود کو دنیا کی ہر نظر، ہر سوال اور ہر احساس سے چھپا لینا چاہتی تھی۔ سفینہ خان کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ کئی مرتبہ دل چاہا کہ دوبارہ چادر ہٹا کر اسے سینے سے لگا لیں، مگر جانتی تھیں کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف وقت ہی چھوتا ہے۔ انہوں نے گہری آہ بھری، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر بھاری قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ دروازہ آہستگی سے بند ہوا اور کمرے میں ایک بار پھر خاموشی اتر آئی، ایسی خاموشی جس میں صرف ایک ٹوٹے ہوئے دل کی بے آواز سسکیاں زندہ تھیں۔ اللہ، آج بارش نہ ہو۔ بابا جانے کی گندم بس کچھ ہی دنوں میں کٹنے والی تھی، ابھی تو دن اور بھی کم رہ گئے ہیں۔ وہ حویلی کے باغیچے میں آہستہ آہستہ چل رہی تھی، پھر نہ جانے کب کسی سمت مڑ گئی، اسے خود بھی احساس نہ ہوا۔ تیز ہوا اس کے قدموں سے ٹکرا رہی تھی، جیسے اسے روکنا چاہتی ہو۔ شاید یہ حویلی کا پچھلا حصہ تھا جہاں سرسوں کے کھیت دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ آگے بڑھی اور بالکل درمیان میں جا کر رک گئی، ہتھیلی بڑھا کر ہوا میں جھومتی سرسوں کی ڈنڈیوں کو چھونے لگی۔ آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی، اندر چلیں۔ آپ تو… وہ پلٹی، کچھ کہنے لگی مگر رک گئی۔ وہ خود تھوڑا سا فاصلہ مٹانے لگا۔ میں بہت سخت جان ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھ لیے آپ کی سخت جان، ضد نہ کریں، میں آپ کو بیمار نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ بے اختیار اپنی جلی ہوئی کلائی کو دوسرے ہاتھ سے چھونے لگی۔ آپ نہ… جب بھی وہ پریشان ہوتی تھی غصہ اس کی فطرت بن جاتی تھی، مگر آج اس شخص کے سامنے اس کا غصہ بھی خاموشی لیے ہوئے تھا۔ اپنے دل کا بوجھ نکال دے، میں برا نہیں مناؤں گا۔ آپ مجھے اپنی اوقات میں کیوں نہیں رکھتے؟ ناز و خواب وہ نہیں سجا سکتی تھی، کیونکہ آپ حکمرانی کے لیے بنی ہے۔ وہ محکوم بننے کا کہہ رہا تھا، عجیب انسان تھا، لیکن میں صرف اپنے باپ کی ملکہ تھی۔ وہ سست پڑ گئی۔ تو میری بھی بن جائیں۔ دل نے کہا، انہیں بادشاہ بنا لیں۔ مجھے آپ پر یقین نہیں، جانے آپ کب بدل جائیں۔ بھروسہ تو اس کو خود پر بھی نہیں تھا۔ کوئی ایسا دم سکھا دیں کہ آپ کا اعتبار جیت سکوں۔ اس کے پلکیں لرز گئیں۔ میں ایمان کی کچی ہوں، مجھ پر کوئی بھوک اثر نہیں کرتی۔ میں اپنے خشک لبوں کو نم کرنے لگی۔ پھر میں اس ذات سے دعا کروں گا جو ملن اور جدائی پر قادر ہے۔ وہ چاہتی تھی وہ رو دیں۔ جب سے آپ میری زندگی میں آئے ہیں، مجھے اپنے دل و دماغ سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، یہی اس کی تلخ حقیقت بن گئی تھی۔ دماغ انسان کو دنیا سے جوڑتا ہے اور دل کو خدا کا گھر کہا گیا ہے۔ اپنے دل کی سنیں۔ یہ انتخاب اس کے لیے تو قیامت تھی۔ میرا دل بے وقوف ہے، یہ مجھے رسوا کر دے گا۔ وہ بے اعتبار تھی مگر حقیقت پسند بھی۔ اگر آپ کی عزت پر حرف آیا تو سمجھنا میں ڈھیروں خاک تلے دفن ہو چکا ہوں۔ اللہ نہ کرے۔ اندر کچھ ٹوٹا اور لب بے آواز ہلنے لگے تھے۔ نیلے نینوں والا سردار اس کے لبوں کے جنبش پڑنے لگا تھا۔ اس کا سینہ شدت سے دھڑکا تھا۔ ارد گرد کی ہوا تھم گئی تھی، وقت جیسے منجمد ہو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ یہ سرمئی آنکھوں والی لڑکی یوں ہی بولتی رہے، سوال کرتی رہے اور وہ تاحیات جواب دہ ہوتا رہے۔ وہ اسے عمر بھر سن سکتا تھا، مگر وہ لڑکی خوف اور بے یقینی کے اس دہانے پر کھڑی تھی کہ اپنی احساسات کو جھٹلا رہی تھی۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، موسم ابر آلود تھا۔ اس کے سر سے آنچل پھسل کر گرا اور سنہری لٹیں اس کی نیلی آنکھوں کے لیے دلکش ترین منظر بن گئیں۔ آپ غضب کی خوبصورتی رکھتی ہیں صاحبہ، اپنی نظر اتارا کریں۔ وہ اپنی ہی نظروں کی شدت سے ڈرنے لگا اور وہ اچانک ہنس پڑی، ایسے کھلکھلاہٹ کے ساتھ کہ ایک پل کو ہما کی گنگناہٹ کا گمان ہونے لگا۔ یوں لگا جیسے بہار نے خاموش فضا کے لب چوم لیے ہوں، آبشار نے سنگ مرمر پر نغمہ بکھیر دیا ہو اور شبنم نے گلاب کی پنکھڑیوں پر کہکہا لکھ دیا ہو۔ اماں کہتی ہیں میری کینچی جیسے زمان مجھے نظر لگنے نہیں دیتی۔ پھر اس مرد کو احسان کے لبوں پر ایک ہلکا سا تبسم ابھرا، ایسا نایاب کہ گویا برف پوش چوٹی پر سنہری صبح کی پہلی شعاع ٹھہر گئی ہو۔ ایک لمحے کو یوں لگا کہ سخت مزاج چہرے پر بہار نے بے اجازت قدم رکھا۔ اماں غلط کہتی ہے، اس نے دھیرے سے کہا، نظر زبان کو نہیں لگتی، نظر تو ان لوگوں کو لگتی ہے جنہیں خدا فرصت سے تخلیق کرے۔ اس نے نظریں چرائیں، دوپٹہ کندھوں سے اٹھا کر واپس سر پر ڈالنے لگی۔ صاحبہ ایک احسان کر دیجیے۔ اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، پھر ایک اور، اب دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ اس نے سرمئی آنکھوں کو اتنے قریب سے پہلی بار دیکھا۔ سرسوں رنگ کے آنچل کا پلو اس کی مٹھی میں بے اختیار مچل رہا تھا۔ کیا احسان چاہیے خان، میرے پاس آخر ہے ہی کیا؟ ان زلفوں کو یوں ہی میرے دیدار عام کے لیے رہنے دیجیے، صرف چند محدود لمحوں کے لیے۔ اس کی خواہش بھی بے باک تھی، وہ تو اس کی نظروں سے پگھلنے لگی تھی۔ گال گلابی سے ہو گئے تھے، نظریں جھک گئی تھیں۔
آپ کو اس طرح کی تمناؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ معاف کر دیجیے اگر میری یہ مانگ آپ کو گراں گزری ہو، مگر میں نے تو محض خدا کی تخلیق کی تعریف کی تھی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا، دونوں کے درمیان وہی فاصلہ دوبارہ قائم ہوا۔ مجھے برا نہیں لگا، بس مجھے آپ سے خوف آتا ہے۔ وہ منمنائی تھی۔ تیز چلتی ہوا ارد گرد کھلے سرسوں کے زرد پھولوں کو رقص کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ابر آلود شام ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ مجھ سے خوف کیوں آتا ہے؟ پوچھنا تو بنتا تھا۔ وہ ظالم لڑکی اس کو پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتی تھی۔ کیونکہ آپ ایسے لفظ کہہ دیتے ہیں جنہیں سننے سے پہلے دل کو سنبھالنا پڑتا ہے، اور کیونکہ آپ انسان کو اپنی موجودگی کے حصار میں مغلوب کر دیتے ہیں۔ نیلی آنکھوں والے سردار نے گردن ذرا سے ترچھی کی۔ صاحبہ، آپ تو انسان کو اپنے سکون سے برباد کر دیتی ہیں۔ وہ چونک سی گئی، پتہ نہیں کیوں، مگر اس کی پلکوں پر نمی موتیوں کی مانند ٹھہرنے لگی۔ وہ ہار رہی تھی، دل کوئی چھین کے لے جا رہا تھا۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ اس کے معصوم سوال پر وہ مسکرایا نہیں، مگر چہرے پر ایک نرم سا تاثر ابھرا جیسے اس سوال کا جواب لفظوں میں دینا ممکن ہی نہ ہو۔ آپ جانتی ہیں کچھ لوگ نقصان نہیں کرتے، مگر ان کے بعد انسان کبھی پہلے جیسا بھی نہیں رہتا۔ اس بار آنچل پھر سر سے ڈھلک کر کندھوں پر آ ٹھہرا۔ قدرت بھی سردار کا امتحان لے رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی جیسے اپنے دل کو قابو میں رکھنے کی آخری کوشش کر رہا ہو۔ آپ کو خاموش رہنا سیکھنا چاہیے خان۔ ضدی ہوا بھی اس لڑکی کی طرح ثابت ہوئی، مجال ہے کہ وہ اس کے آنچل کو سر پر رہنے دے۔ میرا بھی ایک ناقص سا مشورہ مانے۔ آپ اپنی آنکھوں سے بات کرنا بند کر دیجیے۔ وہ دور کہیں بجلی چمکی اور اس کے چہرے پر پھیلی سرخی اور بھی نمایاں ہو گئی۔ یہ سب غلط ہے، آپ جانتے ہیں آپ اپنی باتوں سے آپ مجھے تباہ نہیں کر سکتے۔ سردار نے ساری لا کر اس کے بات سے اتفاق کیا۔ ٹھیک کہا آپ نے، مگر میرے حساب سے کچھ غلطیاں عبادت جیسی لگتی ہیں، اور پہلی بار وہ اسے اس کے خوف سے نہیں بلکہ اپنے کھو دینے کے ڈر سے دیکھ رہی تھی۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ اس کا ارادہ گھر جانے کا تھا۔ آج حکومتی لوگ آئے تھے۔ بہت دیر سے وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زمین کے کاغذات اسکول بنانے کے لیے دینے لگے تھے۔ مردان خانے میں صرف مقیم ملازمین رہ گئے تھے۔ وہ کھڑا ہوا، کندھوں پر پڑی شال کچھ بے ترتیب ہو گئی تھی جسے وہ اپنی زمرد کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہاتھ سے درست کرنے لگا۔ نظریں معمول کے مطابق جھکی ہوئی تھیں اور ایک ہاتھ میں تسبیح کی مالا تھی۔ آنے والے شخص کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا۔ وہ ریاست کا ہارا با شہزادہ صالحان تھا، جس کی عورت اسے چھین لی گئی تھی۔ وہ پٹیالہ شلوار کے ساتھ ہم آہنگ سیاہ قمیض پہنے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ خوش آمدید میری دہلیز پر تشریف آوری کے لیے۔ اس کے دل میں جلن ابھری۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا، یا شاید اس نے اسے محض مذاق ہی سمجھا۔ بات ہو سکتی ہے۔ سردار کچھ دیر خاموش رہا۔ وہ ستکتا رہا، مگر صالحان نظریں نہ ملا سکا۔ بشرط یہ کہ تم میری عورت کا نام اپنی زبان پر نہیں لاؤ گے۔ میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگا۔ تم بے غیرتی نہ دکھاؤ، کیونکہ میں بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ چاہتا ہوں کہ تم میری دہلیز سے دوسروں کے کندھوں پر نکل کر جاؤ۔ بدستور تسبیح کے دانے گھماتا رہا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ وہ ہنسا۔ چلیے مجھے سزا سنا دے، کیونکہ جب بھی آپ میرے سامنے آئیں گے میں آپ کو یاد دلاتا رہوں گا کہ آپ نے ظلم کیا ہے، آپ نے مجھ سے میری محبت چھین لی۔ سردار واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اسے بھی بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا، مگر وہ کھڑا رہا۔ آپ نے مرجینہ کو خریدا ہے سردار، جیسے کوئی جانور پیسوں کی عوض خریدا جاتا ہے۔ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے آپ نے اسے باندی بنا کر اپنی نکاح میں لیا ہے۔ کیا یہی آپ کی غیرت؟ وہ طے کر کے آیا تھا کہ اپنے مطلب کی بات کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں کہے گا، مگر زبان وہی الفاظ ادا کرتی ہے جن احساسات سے وہ جنم لیتے ہیں، اور اس کے سارے احساسات تو اسی کے نام پر دھڑکتے تھے جسم کا روم روم احتجاج پر اتر آیا تھا۔ تم بتاؤ، تمہاری کیا قیمت ہے؟ میں تمہیں خریدنے کی حیثیت رکھتا ہوں؟ مرجینہ، میری قیمت وہی ہے سردار، اس کے لیے اگر دنیا کو آگ لگانی پڑی تو میں لگا دوں گا، اپنی جان وارنی پڑے تو وار دوں گا، اور اگر اسے واپس پانے کی واحد قیمت آپ کے قدموں میں گرنا ہوئی تو وہ بھی قبول ہے۔ آپ بتائیں، میرا سودا کر سکتے ہیں آپ؟ میں اتنا امیر نہیں ہوں صالحان، محبت کے زخم سے آشنا ہوں، تم پر رحم ہی کر سکتا ہوں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ کس حد تک تمہاری موجودگی مجھے کھٹکتی ہے۔ غضب کیوں نہیں دکھاتے اپنا؟ شاید آپ کے ہاتھوں سے میرے اس آدھے اٹکتے جان کی سپردگی آسمانوں میں مکمل ہو جائے۔ اللہ تمہارے دل کو سکون دے اور مجھے تمہاری زندگی برداشت کرنے کا حوصلہ۔ کچھ لمحے خاموشی ٹھائی رہی، اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ سردار کے صبر میں درار ڈالنے کے لیے اس کا بھڑکانا کم پڑا تھا۔ یہ الیکشن لڑ لوں، یہی بتانے آیا تھا۔ وہ پلٹ کر گیا۔ مرجینہ کا شوہر اس قابل ہے کہ اس کو چن لیا جائے، دل نے دہائی دی۔ ایک زبردست مکہ وہ اپنے سینے پر جڑنے لگا۔ کراہ نکلی منہ سے شدت سے اتنی لگی، پھر اسے یاد آیا یہاں تو مرجینہ رہتی ہے، اس ریاست دل کی ملکہ تو اس کی محبوب عورت تھی۔ وہ اپنے سینے کو سہلانے لگا، کیا سمجھے کیا نہیں، اسے لگا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ وہ ایک شوہر سے اس کی بیوی مانگ کر آ رہا تھا، محبت تھی تو وہ اتنا گرا کیسے بنا؟ ایک کھڑکتی چیخ اس کے منہ سے نکلی اور دور دور تک وسعتوں کے تک جا پہنچی۔ جہنم نے جیسے زمین پر سانس لیا ہو، ہر طرف سرخ شعلے بھڑک رہے تھے۔ کوئی تو بچا لو، ایک کسان کی بے بس آواز ابھری۔
نفسا نفسی کا عالم تھا، سرسبز کھیت راکھ بنتے جا رہے تھے، آسمان دھوئیں سے اٹ گیا تھا، پگڈنڈیوں کے جلنے کی آواز نے فضا میں ایک بے رحم سوز بھر دیا تھا۔ کس کی ہمت ہوئی اس تباہی کی؟ ایک جلال پرور آواز آگ کے اس پار بھی کانوں تک پہنچ گئی تھی۔ رات کے اس حصے میں یوں لگ رہا تھا جیسے سورج کا ایک ٹکڑا زمین پر آ گرا ہو۔ صاحب میں برباد ہو گیا ہوں۔ اس پار کیا ہو رہا تھا؟ صرف آوازیں آ رہی تھی، اور پھر جب ساری فصل راکھ ہو گئی تو کسی جھاگ کی طرح آگ کے شعلے بھی بیٹھنے لگے۔ مگر عجیب منظر یہ تھا کہ کچھ ہی فاصلے پر دوسرا کھیت اپنی سنہری گندم کی فصل سمیت سلامت کھڑا تھا، جیسے اپنی حالت پر غرور کر رہا ہو، جیسے تباہی نازل ہوتے وقت اسے آسمانی پناہ دے دی گئی ہو۔ شیریں ذات نے اپنے ساتھ کھڑے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ابا سائیں، وہ پیاسی سی سانس کھینچنے لگا۔ صبح حساب لیا جائے گا عثمان، کوئی ضرورت نہیں اتنی مہلت دینے کی، یہ سب سردار کے لوگوں کا کیا دھرا ہے، جذباتی مت بن، اگر اس میں ان کا ہاتھ نہ ہوا تو ہم یوں ہی سردار سے دشمنی مول نہیں لے سکتے۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کل ہی تو انہوں نے کاغذات بھیجے تھے۔ کیسے کاغذات؟ میں تو کچھ نہیں جانتا۔ بیڑا غرق اس شمشاد کو اس حرامی سے آپ کو بتانے کا کہا تھا۔ وہ پاؤں کی بڑی انگلی سے زمین کو ریدنے لگا۔ تم بولو گے کچھ یا نہیں؟ ہمارے حجرے کی بنیادیں ان کی زمین سے لگی ہوئی ہیں، وہ اسے اکھاڑنا چاہتے ہیں۔ میں نے بات بنانے کی کوشش کی، پیسے دینے کا بھی کہا، مگر وہ کھڑاک مائی کا اولاد نکلا، اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ میں جانتا ہوں یہ سردار کی ایک چھپی ہوئی دھمکی ہے۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ خانش پاک بڑا کمینہ نکلا، اپنا بدلہ لینے کے لیے سردار کو آگے کر دیا۔ شینی زاد ہوئے کہ وسعتوں میں دیکھتے ہوئے بولا، پھر کھانسنے لگا۔ شمشاد کہاں مر گیا تم اپنا منہ کچھ دیر کے لیے بند نہیں کر سکتے؟ مجھے کچھ سوچنے دو۔ سوچنا بعد میں ہوگا ابا، اس 2 ٹکے کے سردار کو سبق سکھانا ہوگا۔ کل کا آیا لڑکا ہم بھی ہمارے مکان گرانے کے قانونی نقطے پاس کرے گا، اور یہ دیکھیے ابا، یہ پھیلی ہوئی تباہی، یہ تو صاف دادا گیری ہے۔ صاحب وہاں گھروں سے عورتیں اور بچے نکل آئے ہیں، خود کو پیٹ رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں۔ یہ زمین شیریں ذات کی تھی، مگر ان فصلوں سے حاصل ہونے والی آمدنی غریب گھرانوں کے سال بھر کی روزی روٹی تھی، ان کے پورے سال کی محنت تھی۔ الیکشنز آ رہے ہیں، میں تجھے کھڑا کر سکتا ہوں، ہم انہیں بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کی آہوں سے ابھی ووٹ خریدیں گے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عثمان نے آستین سے اپنی پیشانی پر آئے پسینے کو رگڑا۔ ہمارا تو نقصان ہو گیا، اب اس کا بھی کچھ نہیں ہو سکتا، مگر یہ لوگ ہمارا نفع کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنے پیچھے آتے آدھے گاؤں کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو ننگے پاؤں سر اور سینہ پیٹتے ہوئے اس آگ لگے کھیت کی طرف بڑھتے دیکھا۔ صبح کی تاریکی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی۔ اس کا موبائل چارجر پر لگا ہوا تھا۔ وہ بستر سے پاؤں نیچے رکھنے لگا، نظر سائڈ ٹیبل پر ڈالی، پھر کسی انہونے احساس کے ساتھ اپنا موبائل اٹھایا۔ لاتعداد ٹیلی فون کالز اور پیغامات ایک بھرمار کے ساتھ موصول ہو رہے تھے۔ اس کے پیشانی پر بل پڑ گئے، بھویں قریب آ گئیں۔ کسی کو کال ملا کر اس نے موبائل کان سے لگایا۔ کیا ہو گیا گاؤں میں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ کس نے کیا؟ کچھ سراغ ملا ہے؟ تو تم کس دن کام آؤ گے ذرا خان؟ گاؤں میں کیا ہو رہا ہے تمہیں تب علم ہوگا جب تائی کی بھانجی کو گھمانے سے فرصت ملے گی۔ میں بلا وجہ غصہ نہیں کر رہا، کہا تھا میں نے تمہیں، مجھے کچھ مشکوک لگ رہا ہے، تمہاری درگت پکی ہے، مجھے ایک بار پہنچنے دو۔ چپل گھسیٹتے ہوئے وہ واش روم کے اندر ہوا، اور اس کے انداز میں طوفانی جلدی ابھر آئی تھی، چہرہ بھی سنجیدگی سے چور ہونے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر نکلا۔ کچن میں وہ کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ صبح بخیر صاحبہ۔ وہ ایڑیوں کے بل گھومی اور سر کی جنبش سے جواب دینے لگی۔ پانی مل سکتا ہے؟ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر فریزر سے بوتل نکالی، گلاس میں اس کے سامنے رکھا اور اس میں پانی بھر دیا۔ ایک ہی سانس میں اس نے گلاس خالی کر دیا۔ گلاس سے ہاتھ ابھی بھی ہٹا نہیں تھا۔ اس نے دوسری بار پانی بھر دیا۔ وہ ایک بار پھر اسی انداز سے ختم کرنے لگا، لیکن اس دفعہ وہ پانی کی بوتل رکھنے لگی اور اس پر ڈھکن گھما کر بند کرنے لگی۔ میکائل نے فراغت سے اسے گھورا۔ پانی دینا صاحبہ، کیا اتنے میں ہی تھک گئی ہو؟ معاف کیجیے گا مگر میں شیطان کو مزید سیراب نہیں کر سکتی۔ کیا؟ بابا جانی کہتے ہیں کہ ہمارا پیٹ جہنم کے کنوؤں میں سے ایک کنواں ہے۔ کھاتے پیتے وقت جب ہم کلمہ نہیں پڑھتے تو شیطان کے حصے میں ہمارا رزق آتا ہے، اس لیے ہماری بھوک پیاس نہیں مٹتی۔ میں جلدی میں تھا اس لیے بھول گیا۔ وہ کچھ بولی نہیں، بس چولہے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی چائے تیار ہے۔ کیتلی سے بھاپ اڑاتی بادامی رنگ کی چائے اس کے کپ میں ڈال کر وہ ٹیبل پر رکھنے لگی۔ جزاک اللہ۔ اس نے سرمئی آنکھیں بند کر لیں۔ شکریہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، خدا کو اپنے حد تک محدود رکھیں، ہر بات میں کیوں لے آتے ہیں؟ کمزور دل کی بندی، وہ خود ساختہ کہنے لگی۔ اللہ میرے خدمت کرنے کا اجر آپ کو دے، آپ نہیں چاہتی؟ اس نے توڑی کے نیچے ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی یہ ادا، اللہ اللہ، خدا کو جس یقین سے آپ یاد کرتے ہیں مجھے اپنا معاملہ کٹھن نظر آنے لگتا ہے۔ خدا تو انصاف کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمدرد نہیں ایک انسان کا، وہ اپنی مخلوق سے بے لوث محبت کرتا ہے۔ وہ منصف ذات ہے خان، تبھی تو میری جیسی ٹیڑھی عورت سے بھی خوف کھانے لگی ہے۔ ٹیڑھی عورت بھی خوف کھانے لگی۔ آپ دنیا کی کسی چیز کو جزا نہیں کہتے، ہر بات پر خدا کے اجر کا کہتے ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ لمبی سانس کھینچنے لگی۔ میرا من نہیں لگ رہا کہ آپ کے کام کرتی رہوں، جو دروازے میں نے بند کر دیا ہیں ان کی کنڈیاں ٹوٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ اتنے میں آپ جزاک اللہ کہتے ہیں تو مجھے اپنی نیت کے مطابق اجر ملنے کی فکر ہونے لگتی ہے۔
آپ نے پھر شاید کبھی اللہ کو محسوس ہی نہیں کیا۔ اپنی ضرب سے اس ذات کو نہ دیکھیے، اس کی حیثیت اور اس کی کشادہ ذات کا حوالہ دے کر دعا کرتی رہیے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بچہ پہلی بار اپنے خالق کے بارے میں سن رہا ہو۔ اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ کسی مدرسے جاتے ہیں؟ مطلب یہ سب کچھ کس سے سیکھا ہے؟ وہ اپنے کپ کے کنارے پر انگلی پھیرنے لگا۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے اللہ سے ڈرنا سکھایا ہے۔ میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں آج بھی ان کا وہ جملہ سنائی دیتا ہے۔ وہ بچپن میں کہتی تھیں کہ جب وہ غصہ کرنے پر آ جائے تو پیارے چھین لیتا ہے۔ میرا نفس بھاری ہونے لگتا ہے صاحبہ، مگر پھر مجھے سکون ملتا ہے جب میں اپنی انا کو مار کر میں آگے بڑھوں۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک عورت کی تصویر ابھری تھی۔ یاد کی شدت اتنی تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنانے لگا۔ سفید ہاتھوں پر نیلی رگیں ابھرنے لگیں۔ اچھے لوگ زندگی بہت کم لے کر آتے ہیں، انہیں زمین کی اس گندگی سے دور لے جانے کے لیے خدا جلدی اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ پھر کبھی بتاؤں گا آپ کے خان کی داستان زندگی بہت تلخ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے میرے گناہ اتنے ناقابل تلافی نکلیں کہ آپ مجھے اپنی زندگی میں شامل بھی نہ کریں، دھتکار ہی میرا مقدر بن جائے۔ ہمیشہ کی طرح اس کی باتوں سے الجھنے کی باری آئی تھی۔ سامنے بیٹھا انسان کسی پراسرار جہاں کا رازدار دروازہ لگ رہا تھا، اور کہیں نہ کہیں اس کے سینے میں دھڑکتے خون کے لوتھڑے نے اسے دریافت کرنے کی چاہت پیدا کر دی تھی۔ آپ کیا کرتے ہیں خان؟ نیلی آنکھیں اٹھیں، سرمئی آنکھیں پہلے سے کہیں زیادہ گہرے حصار میں اس کے وجود کو لیے ہوئے تھیں۔ میری ہر گتھی کو سلجھانے والی آپ ہی بنیں گے صاحبہ، لیکن ابھی مصلحت کا وقت ہے، صبر کیجیے۔ اس کا دل دھڑکا تھا۔ کیا میں اتنی اہم ہوں؟ آخر میں سوالیہ نشان تھا۔ آپ میرے نکاح میں ہیں اور میں اس رشتے کی بہت عزت کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہم انچاہے نکاح میں ہیں، میں بھی یہاں مجبوری میں بیٹھی ہوں۔ ٹیبل کے تختے پر وہ انگلی گول گول گھمانے لگی جیسے اپنے بنائے ہوئے اس دائرے سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہو۔ آپ کے اس مکھڑے سے میرا تعلق بہت گہرا ہے۔ یہ سرمئی آنکھیں جو سونے کے کان کو مات دے سکتی ہیں، یہ ناک جو کسی بادشاہ کے محل کی گنبد جیسے رکھتی ہے، اور یہ خمدار لب، واللہ کابل کے انار میں بھی کہاں ایسی سرخی ہوگی۔ خان، اس کے گال گلنار ہو گئے تھے۔ معاف کیجیے، آپ کی شان میں قصیدے پڑھنے کے لیے زبان پھسل جاتی ہے۔ وہ شوق سا ہونے لگا۔ یوں سمجھیے آپ کوئی نئی روح دنیا میں لے کر آئی ہیں۔ باقی سر سے پیر تک آپ میری محبت کا تراشا ہوا مجسمہ ہیں۔ وہ کب سے خون بھرنے لگا۔ سامنے بیٹھی عورت کو وہ کسی مداح کی طرح دیکھ رہا تھا۔ آپ نے کہا تھا جلدی میں ہے، پھر بیٹھے کیوں ہیں؟ جائیے نا۔ لگتا ہے اپنی زبان کی ساری چاشنی میری چائے میں انڈیل چکی ہیں۔ برائے مہربانی سن لیجیے، نہ چینی ڈالیے اور نہ میں نے اسے چکھا ہے۔ غلط بات ہے، کتنی دفعہ کہا ہے جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، نہ بولا کریں۔ وہ بدمزہ سا ہو گیا تھا۔ میں جہنم میں گروں یا جنت میں جاؤں، آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ زندگی میں 2 بار اللہ نے ایک ہی چہرے سے نوازا، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آخرت میں کسی بھی حور کو آپ کی جگہ لینے دوں گا؟ اب کیا کہتے پھرتے ہیں؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ جنت میں جائیں گے ہم دونوں انشاءاللہ، بس اب جھوٹ کم بولا کریں۔ وہ ایک ہی گھونٹ میں کپ خالی کرنے لگا اور پھر کھڑا ہو گیا۔